بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ اس وقت فیصلہ کن مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ آصف زرداری نے 2 دن پہلے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اب عمران خان کا الیکشن میں مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب کپتان نے سندھ کا رخ کر لیا ہے۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے مظاہرہ ہوا، اس مظاہرے کے اندر شریک جو مظاہرین ہیں ان کے حوالے سے کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ ایک ایم پی اے کی گرفتاری کے لیے بھی بڑا ایکشن ہوا ہے، اس حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فضل الرحمان پارٹی مولانا طارق جمیل صاحب پر ٹوٹ پڑی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، آج کے اخبارات، وہ روزنامہ جنگ ہو، ایکسپریس ٹریبیون ہو یا دیگر اخبارات کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ موجودہ 8 مہینے کے اندر چلتا پاکستان، ترقی کردہ پاکستان جس طریقے سے روکا گیا، یہ یقینی طور پر وہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو اس رجیم چینج سازش کا حصہ تھے۔ لیکن اب جو ہے اس پورے معاملے پر آپ اندازہ کریے کہ یہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ چند دن پہلے ان کو ریزائن بھی کرنا پڑا مصطفیٰ نواز کھوکر۔ وہ کہتے ہیں کہ معیشت بدستور، بدحال اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کہا گیا ڈالر 200 پر آ جائے گا، مہنگائی کم اور آئی ایم ایف کو سیدھا کر دیں گے۔ الٹا آئی ایم ایف نے مزید ٹیکس لگانے تک اگلی قسط دینے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ دوست ممالک بھی پریشان ہیں۔ تو پھر مفتاح کو بلی چڑھا کر صرف وزیر بننا مقصود تھا؟ یعنی آپ نے مفتاح اسماعیل کو پہلے وزیر خزانہ بنایا، پھر کہا آپ نے کہ جب تک اسحاق ڈار جو معیشت کو چلانے والا بڑا زبردست آدمی ہے وہ نہیں آئے گا تو حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اور اب اسحاق ڈار آیا، اس نے کہا جی 2 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے 200 سے نیچے یہ آئے گا خود بخود، اور بڑا وہاں پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ 6-7 روپے جب ڈالر کم ہوا تو اب وہ وہی پر کھڑا ہو گیا ہے۔ ایل سیز روکی گئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نہ امپورٹ ہو رہی ہے نہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ عام جو مزدور ہے وہ پس گیا ہے۔ مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا، اور عام آدمی اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ نون لیگ ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ سارا ہمیں اس بربادی سے کیا ملا ہے۔ عمران خان سے آپ کی دشمنی تھی، عمران خان کو آپ نے ہٹایا، لیکن جو ٹولہ آپ نے مسلط کیا، خود تو 1100 ارب روپے کے اپنے کیسز معاف کروا لیے ہیں، اور دوسری طرف یہ آج کے تمام اخبارات نے حکومت کی معاشی جو پالیسیز ہیں ان کی بربادی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اب جو ہے وہ فضل الرحمان پارٹی نے 2 دن پہلے ایک ٹرینڈ شروع کیا، اور اس ٹرینڈ پر 3 لاکھ سے زائد ٹویٹس ہوئے، اور وہ ہے فحاشی کی دلالی نامنظور، اور اس میں ٹارگٹ کیا گیا مولانا طارق جمیل کو۔ وہ کیوں؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو فضل الرحمان نے ایک بد اخلاقی کے ساتھ ایک انتہائی گھٹیا قسم کی زبان خواتین کے حوالے سے استعمال کی، اور اس کو بجائے اس کے کہ یہ مذہبی طبقہ وہ فضل الرحمان، باقی تو ظاہر ہے مذہبی جماعت اخلاق کے دائرے میں پاکستان میں رہتی ہیں، ایک ہی بے لگام پارٹی ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، چونکہ وہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے وہ دھرنے کی دھمکی دیتا ہے، وہ جی ایچ کیو کے سامنے دھمکی دے دیتا ہے، اس کے بعد نیب اس کے خلاف کارروائی ختم کر دیتا ہے، نوٹس بھی نہیں موصول ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مذمت کی کہ یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں خواتین کے حوالے سے جو فضل الرحمان نے دیے ہیں، یہ قابل مذمت ہے، اور اس طرح ایک مذہبی لبادے میں چھپا ہوا جو شخص ہے اس کو اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے ذرا نرم الفاظ کے اندر یہ نصیحت کی۔ اب اس پر جو فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ ہیں، کیونکہ اخلاق تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، وہ اس طریقے سے مولانا طارق جمیل جو انہوں نے نصیحت کی اس پر ٹوٹ پڑے۔ پہلے ہی ان کو تکلیف ہے کہ یہ بنی گالا میں جاتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، عمران خان ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو ایک پراپیگنڈا پچھلے 3 دن سے یہ شروع ہوا ہے مولانا طارق جمیل کے خلاف، اور یہ فضل الرحمان کی باقاعدہ پارٹی نے یہ اس طریقے سے ٹرینڈ چلایا ہے، اور فضل الرحمان اور تمام لوگ اس کے حمایت کر رہے ہیں، اور یہ اس کو فتح کے طور پر منایا جا رہا ہے
انتہائی گھٹیا اور قابل مذمت یہ فعل ہے، اور ہمیشہ اس طرح کے جو سیاسی جماعت ہے یہ ایک یونیک قسم کا بہرحال سٹائل ہے۔ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے آپ نے دیکھا احتجاج ہوا۔ یہ کب ہوا؟ عمران خان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے اور معظم گوندل ایک شہید بھی ہو گئے، اور یہ سارا معاملہ چلا، ان کی ایف آئی آر تو درج نہیں ہوئی۔ وہ تمام جو ہے انہوں نے کوشش کی، یہ ساری چیزیں دینے کی کوشش کی، یعنی یہاں پر اعظم سواتی کے خلاف پورے ملک میں ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں، وہ شہباز گل کے خلاف بھی ایک اور مقدمہ بلوچستان کے اندر درج ہو گیا ہے، اور آج وہاں سے پولیس نے کہا ہے کہ ہم وارنٹ حاصل کریں گے، ورنہ خود جو ہے وہ ہمارے پاس چل کر شہباز گل پیش ہو جائیں۔ تو اب وہاں پر ایف آئی آر یہ تو چل رہی ہیں، تو آخر عمران خان کے خلاف جو حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر کس نے روکی ہوئی ہے؟ اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہ احتجاج ہوا، اور آج ڈان کی یہ خبر ہے، ڈان نیوز کی، اور اس کے اندر بتایا گیا جی کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے سمیت یہ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں اب کھل کر آ گئی ہیں کہ یہ پورا جو معاملہ ہے وہ اس وقت پوری صورتحال تبدیل۔ اب یہ سپیکر ہیں کے پی کے اسمبلی، ان کو باقاعدہ جو پشاور کینٹ کی پولیس ہے، وہاں تھانے کی پولیس نے لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ کے جو ایم پی اے صاحب ہیں ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ یہ حاجی فضل الہی ہیں ایم پی اے، جو وہاں پر آپ کو علم ہے احتجاج ہوا، کچھ اس طرح کی زبان بھی استعمال ہوئی۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ کوئی بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، پولیس کے ذریعے مقدمہ درج ہونا چاہیے، عدالت جو ہے اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ ایک قانون کے مطابق ہو، وہ بے گناہ ہوں، جو بری ہو جائیں گے ان کو سزا ہو جائے گی، یہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ بغیر وردی کے اٹھائیں اور لاپتہ کر دیں، اس سے بہت بہتر ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس عمل کی اس حد تک جو ہے وہ پذیرائی ہونی چاہیے۔ اب جو پولیس ہے، پشاور کینٹ کی پولیس، انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے نام یہ خط لکھا ہے۔ سیکشن 63 آف پروونشل اسمبلی آف کے پی پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس رولز 1988 provides for intimation to speaker by magistrate of arrest detention of a member۔ اب یہ اس رول کے مطابق جو ہے انہوں نے اپلائی کیا ہے اسپیکر کے پی کے اسمبلی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایم پی اے صاحب جو ہیں ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، حاجی فضل الہی۔ تو اب یہ آپ دیکھیے اس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے یہ جو مظاہرہ ہوا، اب یہ بات جو ہے اس حد تک ٹھیک ہے۔ عمران خان جو ہے جس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یعنی یہاں پر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا، ایک ادارہ ہے، پاکستانی قوم کا ادارہ ہے، ٹیکس پیئر کے پیسوں سے بنا ہوا ہے، لیکن وہاں پر احتجاج ہوا ہے، باہر مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، گرفتاریاں بھی ہونے جا رہی ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت کا جو سربراہ ہے، اس کا مقدمہ بھی درج نہیں ہو رہا، یعنی ایف آئی آر خود زبردستی سرکار نے کاٹ دی ہے، اپنی مرضی کا کام جاری ہے، اور یہ نہیں ہوا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اس ملک کے اندر جو اس وقت غیر قانونی ہتھکنڈے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ باقی یہ قانون کے مطابق مقدمہ درج ہونا، یہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں حوصلہ افزا بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر اس طریقے سے قانونی کارروائی کرے گی تو یہ اور زیادہ اس کے اندر اعتماد بحال ہوگا۔ دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آج سندھ کا قومی ثقافتی دن ہے، اور خان صاحب پر اگر قاتلانہ حملہ نہ ہوتا، وہ صحت مند ہوتے، تو ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ وہ انہوں نے اس مہینے کے اندر سندھ کے وزٹس کرنے تھے، ہر ضلع میں جانا تھا، لوگوں کو بیدار کرنا تھا، زرداری مافیا نے جس طرح کا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے اجاگر کرنا تھا۔ تو آج سندھ کا قومی دن ہے، اس دن کے موقع پر عمران خان نے ایک پیغام دیا، اور یہ پیغام جو ہی وہ صحت مند ہوں گے اس پر عمل درآمد بھی ہوگا، اور سندھ کے اندر باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی اپنے طور پر اس پر ورکنگ کر رہی ہے کہ آگے کیا حکمت عملی اپنانی ہے، بجائے اس کے کہ آصف زرداری نے 2 دن پہلے ایک انٹرویو دیا آسمہ شرازی کو، اور انہوں نے کہا جی میں اب کالا باغ، نواب آف کالا باغ چونکہ پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں تو عمران خان کو تو ہم نے میاں والی سے ہی ہرا دینا ہے۔ یعنی اندازہ یہ کریں کہ آپ نے سندھ کراچی کے اندر ابھی ایک نشست دھاندلی کر کے عمران خان سے جیتی ہے، اور کراچی سے دوسری نشست سے عمران خان جیت گئے ہیں، پھر 7 نشستیں عمران خان نے ون کی ہیں اور وہ جیت گئے ہیں۔ تو آپ ساری پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں مل کر ہاری ہیں عمران خان سے، لیکن ابھی بھی شرمندگی بھی نہیں ہو رہی، یعنی آپ سب ملے ہوئے بھی
عمران خان آپ سے بھاری ہے، 75% الیکشن وہ جیت گیا ہے، یعنی کامیابی ملی آپ سے زیادہ، لیکن شرمندگی کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، ڈھیٹ ہے اور سمجھتے ہیں لوگ دوسرے دن یہ ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ تو عمران خان اب زرداری کا مقابلہ سندھ میں کرنے جا رہا ہے، اور اس مرتبہ سندھ کے اندر بڑی کمپین جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے۔ تو خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ٹوڈے وی سیلیبریٹ دا رچ کلچر اینڈ ٹریڈیشن آف سندھ گوئنگ بیک ٹو دا گریٹ انڈس ویلی سیولائزیشن۔ سندھ کی جو اچھی آپ کو علم ہے ایک تہذیب ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ ہم منا رہے ہیں، اس دا لینڈ آف دا صوفیز اینڈ فریڈم، یہ صوفیاء اور آزاد لوگوں کی سرزمین ہے۔ اور وہ کہتے ہیں لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر زرداری مافیا قابض ہے۔ سندھ ول رائز، سندھ انشاءاللہ اٹھے گا، اور ان کے حوالے سے یہ جو زرداری ہے ان کے خلاف اور مافیا کے خلاف اٹھے گا، اور اپنی آزادی اور وقار یہ دوبارہ ان سے حاصل کیا جائے گا۔ تو یہ ایک آج کے دن زرداری کو جو ہے وہ ایک بڑا زبردست میسج دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یقینی طور پر تحریک انصاف اپنی حکمت عملی مرتب کرے گی۔ خان صاحب کا یہ اب چونکہ صحت اس وقت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس طرح جلسے کریں جس طرح پہلے انہوں نے 60 کے قریب جلسے کیے ہیں، لیکن انشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ مہینہ اور تقریباً 1 مہینہ 10 دن اس کے دوران وہ نارمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ وہ مہم بھی شروع ہوگی، اور کے پی کے اور پنجاب کے اندر جو جلسے ہیں جو ہی الیکشن کا ابھی طبل بجے گا، اور تھوڑا سا جو ڈیلے ہو رہا ہے 1-2 ہفتوں کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، اس کی بڑی وجہ عمران خان کی صحت بھی بتائی جا رہی ہے۔ اور جو ہی وہ سمجھیں گے کہ اگلے 5-10 دن کے اندر وہ اٹھنے کے قابل ہوں گے، جلسوں میں جانے کے قابل ہوں گے، تو اسی دوران یہ کام بھی ہوگا، اور آگے سندھ کے اندر جو ہے ایک پورا پلان بنایا گیا ہے، کیونکہ سندھ زرداری مافیا سے لینا بڑا ضروری ہے۔ یعنی یہ ہر مرتبہ ڈیل کرتے ہیں، این آر او لیتے ہیں، یہ لیٹ جاتے ہیں، اور بلاول کا رستہ ہموار کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، اور جو چاہتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، اور زرداری صاحب اس طریقے سے اپنا سندھ بچا لیتے ہیں۔ اس مرتبہ عمران خان کو یہ بالکل ایک کلیئر ہے کہ سندھ ان سے چھیننا ہے، دیکھتے ہیں چھین پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پرانی جڑیں ہیں، جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس کے اندر بھی ان کا عمل دخل ہوگا، پھر پرانی بیوروکریسی، پولیس، وہ زرداری مافیا اور پیپلز پارٹی کے انڈر ہے، وہ انصاف کے ساتھ الیکشن ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے، بہت کام ہے۔ لیکن بہرحال یہ خان صاحب نے ایک اچھا میسج دیا ہے کہ زرداری کے بھاگنے کا وقت سندھ سے ہوا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔